بات ہے کہ وزیر اعظم اپنے ہی صدر کے خلاف خط لکھے اور اگر خط نہیں لکھتا تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے اور پھر 5 سال کے لیے وہ نااہل قرار دیا جاتا ہے. اور نااہل قرار دینے کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ کہا گیا کہ جب تک یہ پروسیڈنگ جاری ہے یہ خود کو جو ہے ان کو سزائے قید دی جاتی ہے، یعنی کمرہ عدالت جو ہے اس کو 5 منٹ کے لیے جیل میں بھی تبدیل کر دیا گیا. اچھا، لیکن اگر میں ہسٹری میں جاؤں تو بہت سارے ہتھیار رکھ دیے جاتے ہیں. یہ نیزہ ہے، یہ گرز ہے، یہ تلوار ہے، جو خنجر ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہانکا کیا جائے ایک مخصوص آدمی کا اور اس کو جو ہے وہ پھر گھیر کے سیاسی طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے. پہلی مثال اس سلسلے کی جو تاریخ میں ہے وہ حسین شہید سہروردی کے، اپنے زمانے کا بہت بڑا لائر جس نے بنگال کو پاکستان میں شامل کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا. جناح صاحب کو حسین شہید سہروردی پہ اندھا اعتماد تھا. پرائم منسٹر رہے 1 سال. جب ایوب خان کا مارشل لا لگا تو انہوں نے صرف یہ کیا کہ بھائی یہ مارشل لا جو ہے وہ غلط ہے. تو انہیں جو ایبڈو کا قانون تھا، اس وقت تک آرٹیکل 62-63 نہیں آیا تھا، صادق امین نہیں آیا تھا، اس کی جگہ ایبڈو تھا. تو ایبڈو کے تحت انہیں سیاست میں حصہ لینے کے لیے 7 برس کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئے. جب وہ چپ نہیں ہوئے تو سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ 1952 کے تحت سہروردی کو کراچی سینٹرل جیل میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا گیا پاکستان دشمن سرگرمیوں کے الزام میں. دوسری جو مثال ملتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی ملتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو 1970 میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اور بھٹو ویزا وی شیخ مجیب الرحمان، تاریخ گواہ ہے، سب جانتے ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب وہ نظروں سے گرے تو 1977 میں انہیں 1974 میں کوئی قتل ہوا تھا نواب محمد احمد خان کا، اس کی سازش میں شریک کر کے جو ہے انہوں نے کہا چل بھئی تو آ جا. اس وقت جسٹس سمدانی، کے ایم سمدانی لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کا جو ہے الزام ہے. انہوں نے بھٹو صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا. بھٹو صاحب کو رہا کر دیا گیا. 3 دن بعد مارشل لا کا آرڈر نمبر 12 جاری ہوا. اس کا مقصد تھا کہ امن و امان کو خطرے میں ڈالنے اور مارشل لا ضابطوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والے کسی بھی شخص کو حراست میں لیا جا سکتا ہے. بھٹو صاحب کو اس حکم نامے کے تحت حراست میں لیا گیا. یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، اس آرڈر میں لکھا ہوا تھا. اور اس کے بعد بھٹو صاحب جو ہیں وہ زندہ جیل سے باہر نہیں آ سکے. یہی کچھ جو ہے بھٹو صاحب تو زندہ نہیں آ سکے، ان کی جو بیٹی ہیں وہ بہرحال زندہ رہیں، لیکن انہیں 2 دفعہ ضیاء الحق کے دور میں نظر بند کیا گیا. ایک وقت جب وہ اپنے بھائی کی میت کے ساتھ پاکستان آئی 1985 میں، اور دوسری بار جب 1986 میں وہ لاہور میں اتریں اور کراچی میں جب انہوں نے جلسے سے خطاب کیا تو انہیں اس الزام میں حراست میں لیا گیا 90 روز کے لیے کہ انہوں نے مارشل لا حکومت کی مخالفت میں تقریر کی تھی. لیکن یہ کچھ نہیں ہے. سیاستدانوں نے کیا کیا؟ اپریل 99 میں نواز شریف کی حکومت نے 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو برطرف ہو چکی تھی. نواز شریف حکومت کا جو سیف الرحمان احتساب بیورو ہے، آپ کو یاد ہوگا، اس نے بی بی کو 5 سال قید اور 5 سال کی سیاست سے نااہلی کی سزا سنائی. ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک سوئس کمپنی کو ٹھیکہ دینے میں گھپلا کیا. لیکن اس کے 4 مہینے بعد جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کا بستر گول کر دیا. انہیں اٹک کے قلعے میں سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا. سعودی جو ہیں انہیں چھڑا کے جدہ لے گئے. تو یہ ایک لمبی صورتحال ہے. نواز شریف کو تیسری بار آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہ تنخواہ لینے پہ نااہل قرار دیا گیا کہ جو ان کے بیٹے کی کمپنی کی تھی اور انہوں نے نہیں لی. یہ ان کا جرم قرار پایا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو LNG کیس میں کرپشن کے الزام میں جو ہے تنبو کیا گیا نیب نے، لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا. اب عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ سامان تیار ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کرپشن کریں، ضروری نہیں کہ آپ ملک دشمن ہوں.
آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ تنخواہ نہ لینے پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ تنخواہ لینے پہ بھی جا سکتے ہیں، مقصد ہے ہانکے کا شکار۔